السلام علیکم۔ آج میں سناؤں گا آپ لوگوں کی کہانی۔ یہ کہانی ایک گھر کی جہاں پہ ایک مرد رہتا ہے اور وہاں پہ رہتے ہیں چند جانور، جس میں سے ایک چوہا، ایک مرغی، ایک بکرا اور ایک گائے۔ کہانی کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اس کہانی میں ہوتا یوں ہے کہ اس مرد کی ہوتی ہے شادی۔ جیسی عورت گھر آتی ہے تو پہلے دن ہی چوہے کو دیکھ کے چیخ مارتی ہے اور وہ ڈرتی ہے اور وہ اپنے شوہر سے بولتی ہے کہ اس چوہے کا کچھ انتظام کرو، میں اس چوہے کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہتی۔ شوہر بولتا ہے ٹھیک ہے، مجھے تم کل تک کا وقت دو، میں انشاءاللہ اس چوہے کا کچھ نہ کچھ انتظام کرتا ہوں۔ اگلے دن جب صبح ہوتی ہے تو وہ چوہا جاتا ہے مرغی، بکرا اور گائے کے پاس مدد مانگنے کے لیے کہ دیکھو مجھے بچاؤ، اس نے ارادہ کر لیا کہ کل یہ مجھے مار دے گا، اگر تم لوگوں نے میری مدد نہیں کی تو میں مر جاؤں گا۔ تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تو تم جیسے بھی بچو، جو کرنا ہے کرو، ہمیں کیا، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ چوہا بیچارہ ڈر کے جا کے اپنے بل میں چھپ جاتا ہے۔ تو مالک آتا ہے اگلے دن صبح میں اپنی بیوی کے ساتھ اور وہ ڈنڈا لے کے آتا ہے اور ڈنڈے سے اس کے بل میں مارتا ہے، تو وہ بیچارہ ڈر کے باہر نکلتا ہے۔ وہ بھاگتے بھاگتے جاتا ہے، جیسی گھر سے باہر جاتا ہے وہاں پہ مالک اسے ڈنڈا مار کے مار دیتا ہے۔ جیسی وہ چوہا مرتا ہے تو وہاں سے ایک جھاڑیوں کے پیچھے سے سانپ نکل کے آتا ہے اور اس کی بیوی کو ڈس لیتا ہے۔ جیسی بیوی کو ڈستا ہے تو وہ گر جاتی ہے۔ گرتے ہیں تو فوراً وہ وہاں پہ گھر پہ جو ہے اپنے ڈاکٹر کو بلواتا ہے۔ ڈاکٹر آتا ہے، ڈاکٹر چیک کرتا ہے، ڈاکٹر بولتا ہے دیکھیں زہر تو نکال دیا لیکن یہ بہت کمزور ہے، ہمیں ان کی صحت کا خیال کرنا پڑے گا ورنہ ان کے بچنے کے چانسز مشکل ہے۔ اس نے بولا میں کیا کروں ڈاکٹر؟ ڈاکٹر بولتا ہے آپ ایک کام کریں، سب سے پہلا کام یہ کریں اسے مرغی کا سوپ دے، میں بھی دوائیں وغیرہ دے رہا ہوں۔ تو وہ کیا کرتا ہے، جاتا ہے اگلے دن فوراً سے مرغیوں کو ذبح کرتا ہے اور ذبح کرنے کے بعد جو ہے مرغی کا سوپ بناتا ہے۔ سوپ بنا کے اپنی بیوی کو پلاتا ہے لیکن اس کی طبیعت میں کوئی خاص فرق نہیں آتا۔ پھر ڈاکٹر کو بولتا ہے ڈاکٹر اب میں کیا کروں؟ ڈاکٹر بولتا ہے آپ ایک کام یہ کریں، آپ جو ہے اسے بکرے کا یخنی پلائیں اور بکرے کا گوشت کھلائیں۔ تو وہ اگلے دن بکرے کو بھی ذبح کر دیتا ہے، بکرا ذبح کرتا ہے، اس کی یخنی پلاتا ہے اپنی بیوی کو اور اس کا گوشت بھی کھلاتا ہے، لیکن طبیعت میں کوئی خاص فرق نہیں آتا۔ اور اسی طرح کرتے کرتے اس کی بیوی کا ہو جاتا ہے انتقال۔ جب انتقال ہوتا ہے تو اب وہ بولتا ہے سارے گاؤں والے آئیں گے، تیمارداری کے لیے آئیں گے، عادت کے لیے آئیں گے، اب میں کیا کروں؟ تو وہ گائے کو لاتا ہے، گائے کو ذبح کرتا ہے، ذبح کر کے کاٹتا ہے، پورے گاؤں والوں کے لیے کھانا بناتا ہے۔ اب اس کہانی کو سنانے کا مقصد کیا؟ اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی کمزور شخص یا کوئی کمزور ملک آپ سے مدد مانگے اور آپ اس کی مدد نہ کریں چوہا سمجھ کے کہ یار یہ اپنے مسئلے خود دیکھو، وہ اس کے مسئلے، تو وہ وقت دور نہیں کہ یہ وقت پلٹ کے آپ کے اوپر بھی آئے گا اور آپ بھی اس گائے کی طرح ذبح کر دیے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں اس کہانی کو سنانے کا جو میرا مقصد تھا وہ آپ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم۔